پھیلائی جائے. اور پورے پاکستان میں جو ہوا آپ نے دیکھا، لاہور کے اندر جناح ہاؤس جو کور کمانڈر کی جہاں رہائش ہے اس کے اندر جو آپ نے ساروں نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، جو میاں والی ایئر بیس کے باہر انہوں نے جہاز چلایا. مجھے بتایا گیا ہے کہ ایم عالم کا جہاز تھا. چاغی کا مونیومنٹ جو ہمارے لیے ایک پرائڈ، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی طاقت سے پاکستان کو سرچار کیا، اس کو جلانا. یا پشاور کے اندر ریڈیو پاکستان جو کہ اس خطے میں، پاکستان میں اور اس خطے میں بلکہ سب سے پرانے ریڈیو اسٹیشن میں شمار ہوتا ہے، جس کے لیے جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ مارکونی خود آیا تھا اس میں وہ ٹرانسمیٹرز لگانے. اور اسے اس وقت میں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں. اور پھر کراچی میں جو ہوا کہ لوگوں کو تکلیف دی گئی، جو سندھ حکومت کی کاوشیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا لیکن میرا خیال ہے باقی سب صوبوں سے زیادہ کیا ہے. پیپلز بس سروس، اس کو پتھراؤ کر کے 3 بسیں توڑنا اور ایک کو جلا دینا. ہماری جو واٹر بورڈ کے باؤزرز تھے، آپ کو پتہ ہے بارشیں ہوئی، ہم نے یہ ساری نئی پروکیورمنٹ مشینری کی ہے، ان کو آگ لگا دینا. پولیس کی پریزن وین، پولیس کی ایک موبائل، پولیس کی ایک کار اور اس کے ساتھ 5 یا 6 موٹر سائیکلز لوگوں کی، یہ جلا دینا. وہاں پہ بھی بس نہیں کی، پیڈسٹرین بریجز کو آگ لگانا، درختوں کی ٹہنیاں توڑ کے ان کو آگ لگانا. یہ سمجھ سے باہر تھا. یہ کسی سین مائنڈ یعنی کہ کام نہیں تھا. یہ انسین آدمی ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں. اور انسینٹی جو شروع ہوتی ہے وہ اوپر سے شروع ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے سارا وہ کمپائل بھی کیا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، عمران خان سے شروع ہو کے، اور جس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور چلایا گیا وہ سب نے دیکھا ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جہاں تک حکومت سندھ کا تعلق ہے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو بھی اس میں ملوث ہے. مجھ سے اکثر شاید آج سوال ہو کہ جی کتنے اریسٹڈ ہیں، کتنے کیسوں میں ہیں. میں جواب یہ دیتا ہوں جو بھی ریکوائرڈ ہوگا وہ سب اریسٹ ہوں گے، ان سب کو سزا ہوگی. اور بہت لوگ اریسٹ ہوں گے اس لیے جس میں بہت لوگ انوالوڈ تھے، جنہوں نے اس صوبے کے اندر، اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی. میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں بولوں گا. آپ کے کچھ سوال ہوں گے تو اس کے ضرور جواب دوں گا. میں آج جس چیز پہ آپ سب کو اکٹھا کیا ہے وہ ہے سینسس. آپ کو پتہ ہے کہ فیبرری سے یہ سینسس شروع ہوا تھا. ہمارے تحفظات فیبرری سے سینسس کے اوپر ہے. میں کئی بار آپ دوستوں کو مدعو کر چکا ہوں اور ہم نے اس پہ گفت و شنید کی ہے سینسس کے بارے میں. اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جی یہ سینسس صحیح نہیں ہو رہا ہے، چاہے اس کو ڈیجیٹل کہیں، آٹومیٹڈ کہیں، ہر قسم کی استعمال کر رہے ہیں. میرے لیے وہ سینسس ٹھیک ہے جب ہر شخص کو جہاں پہ بھی ہے اس کو گنا جائے. اور مجھے تحفظات ہیں کہ آپ وہ گنتی صحیح نہیں کر رہے. آج میں کچھ آپ کو اور اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا. اور یہ خاص طور پہ آج آپ کو بلانا ہے اس سارے ماحول کے باوجود اس لیے ضرورت ہے. ایک تو میں نے جیسے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت سندھ یہ نہیں کہ صرف اس چیز کے پیچھے پڑی اور باقی ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں. ہم اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. سینسس کے اندر کل رات کو کوئی 8 ساڑھے 8 بجے ایک میٹنگ 3 بجے رکھی تھی. انہوں نے مجھے نہیں مدعو کیا تھا، چیف سیکرٹری صاحب تھے اس میں، لیکن وہ 3 بجے والی میٹنگ شروع ہوئی جا کے شام کو 7 یا 8 بجے. اور کوئی 9 بجے کے قریب مجھے فون آیا کہ جی یہ انہوں نے فیصلہ کیا. ابھی تک مبہم میں فیصلہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ سینسس 15 مئی کو ختم ہونا تھا نا. یہ کہہ رہے تھے کہ 15 مئی کو ہر جگہ ختم سوائے پنجاب میں. میں نے کہا یہ کیا تک بنتی ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ شاید تمہاری غلطی ہوئی ہے سننے میں، آپ ذرا اس کو کنفرم کریں. رات کو پھر چیف سیکرٹری صاحب نے کنفرم کیا، جو سینسس کمشنر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے یہی بات کی. اور یہ جو ایکسپلینیشن تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا. اب ایسے
کہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ جی پنجاب کی گروتھ اتنی نہیں ہوئی جتنی باقیوں کی ہوئی ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے غالباً 30 اپریل کو خط لکھا تھا اور میں نے کہا تھا اگر آپ نے یہ گروتھ ریٹس پہ کرنی ہے سینسس تو یہ ساری ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بیس لائن بنائیں, بولے جی سب کو 2.5% گروتھ ہے یا 10% گروتھ ہے یا 1% گروتھ ہے, نہیں سینسس آ جائے گی. سینسس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر بندے کو گننا ہے. میں نے کہا چلیں ابھی تو رات ہوگی, صبح اس کو دیکھتے دوبارہ ریکنفرم کرتے ہیں. اس لیے میں نے صبح ہی بلکہ رات کو ہی میں نے کہا تھا کہ میں آج پریس کانفرنس کروں گا اگر کلیئر نہیں ہوتی ہے بات مجھ سے, اور ابھی تک کلیئر نہیں کر سکے. پھر میں نے احسن اقبال صاحب سے آج بات کی, ان کو میں نے اپنے خدشات بتائے. ان دا مین وائل جو میں نے دیکھا, میں نے فیلڈ پہ ساری سب پورے پاکستان پورے سندھ میں سندھ کا ہی میرے پاس سندھ کے اندر ہر ڈسٹرکٹ میں میں نے کہا کہ جی آپ اپنا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ میں ٹیبل پہ چھوڑا ہے, وہ جو تصویریں مجھے دی تھیں وہ لا دیں, میں بتاتا ہوں. تو جی مجھے پتہ یہ چلا کہ جی کچھ ڈسٹرکٹس میں, اور میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس دکھاؤں گا ابھی, جو ان کی ٹیبلٹس ہیں اس میں میسج آ رہا ہے کن جگہوں پہ کہ جی آپ کا جو پیریڈ تھا سینسس کا وہ 1 مارچ سے لے کے 1 مارچ کو شروع ہوا تو وہ 1 مارچ سب کی ہے. کوئی 30 اپریل بتا رہا ہے, کوئی 15 اپریل ختم ہو جائے گا, 15 اپریل بتا رہا ہے, کوئی 15 مئی بتا رہا ہے. مجھے تو شدید خدشات ہیں کہ جو ہمارے نمبر جن علاقوں میں 15, یہ سامنے آگے آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, یہ کون سی جگہ ہے بھائی, نصیر آباد ڈسٹرکٹ کمبر شداد کوٹ. آج میں نے ان سے کہا نا انٹری دیکھو کیا ہوتی ہے. آج مئی 18 2023 ہے, آئے ہم سے نہیں بتایا نا. یہ بلاک مارچ 1 2023 اور اپریل 15 2023 کے بیچ میں شروع ہو سکتا ہے. یعنی اپریل 15 کے بعد شاید اس کو گنا ہی نہیں گیا. اور دکھائیں, اور بھی آپ کے پاس ہوں گے, یہ سارے میرے پاس ہیں. یہ بھی اپریل, وہ 15 اپریل, یہ 30 اپریل. یہ کون سا بلاک ہے؟ آلے پوٹا تالکو حیدرآباد, حسری, یہ شاید شرجیل صاحب کا ایک کانسٹیٹوینسی ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ کون سی ہے؟ ایسی رینڈم دکھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ مارچ 1 سے مئی 15. یہ ٹنڈو غلام حیدر. آگے چلیں. یہ مارچ 1 سے اپریل 15 پنگریوں میں ڈسٹرکٹ بدین. یہ بلاکس ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پورا ڈسٹرکٹ بند کر دیا ہوگا, لیکن یہ بلاکس اس وقت تک گنے گئے. اور یہ میں نے ساری چیزیں احسن اقبال صاحب کو بھیجی ہیں. یہ مارچ 1 سے اپریل 30. اب یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہمیں سلیکٹیولی کچھ بلاکس ہمارے شاید بند کر کے اور ہماری پاپولیشن کو غلط بتایا جا رہا ہے. اور اس کی پروف ابھی ایویڈنس بھی دوں گا میں نے پہلے بھی دی تھی اور ابھی بھی ایویڈنس دوں گا میں کہ ہماری پاپولیشن ہے کیا اور ہونی کی بتا کیا رہے ہیں. ہمارے حساب سے ہماری کیلکولیشن کے مطابق کیا ہے. تو یہ چیزیں سامنے آئی. میں نے احسن اقبال صاحب کو بتایا. پہلے تو میں نے ان سے شدید احتجاج کیا کہ اگر آپ نے جاری رکھنا ہے تو پورے پاکستان میں جاری رکھیں, آپ پورے پاکستان میں بند کریں. اس سے میری ریزرویشنز ختم نہیں ہوں گی جو سینسس کی ہیں. یہ نہیں کہ اگر 5 دن ابھی اور بڑھا دیا. ابھی بڑا احسان کرتے ہیں, ہر جگہ کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر سندھ کے کہنے پہ ہم نے 30 اپریل سے 15 دن سندھ میں بڑھا دی تاریخ. لیکن یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے شاید 15 دن ہر جگہ نہیں, یہ مئی 11 ایٹ رینڈم چل رہا ہے معاملہ. یہ کون سی جگہ ہے؟ حیدرآباد میں کوئی جگہ ہے, سجاول میں, جاتی میں. یہ پہلے جو ہے انہوں نے احسان کیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں احسان نہیں چاہیے, مجھے برابری چاہیے. مجھے چاہیے کہ مجھے پورا گنا جائے. اور اپنا یہ میں نے ان کو بتایا کہ جی اگر آپ نے شروع کرنا ہے, بند کرنا ہے, ہر جگہ کریں, بٹ اگین اور یہاں سب کو ایکسٹینڈ کریں. ایکسٹینڈ کرنے سے میں پھر یہ ان کو کہا ہے کہ میری ریزرویشنز ختم نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے سی ایم کے کہنے پہ یا حکومت سندھ کے کہنے پہ 5 دن بڑھا دیا, اب ہم خوش نہیں ہیں, اس لیے ہمیں صحیح نہیں گن رہے ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا, جہاں تک مجھے, میں آبویسلی یہ چیز کیبنٹ میں لے جاؤں گا, ان سے رائے لے کے, اور پھر میں سی سی آئی میں اپنی رائے پیش کروں گا. اس صوبے کی پاپولیشن کو, یہ ہوا کیا تھا سارا مسئلہ. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2000 جو سندھ کی پاپولیشن انہوں نے دیا ہے, ایک جو کل ساری دی ہے 3.17% پر اینم گرو کی ہے. یہ تو بہت گروتھ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور پنجاب کی کم کی ہے, بلوچستان کی تو ہم سے بھی زیادہ کی ہے, تقریباً 10% گرو کی ہے 2017 کے مقابلے میں. تو اس لیے اب سندھ کو بند کر دیں, پنجاب کی 1.5% سے کم اس کو چالو رکھیں.
او بھائی میں پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر سمجھا رہا ہوں آپ کے توسط سے اگر آپ لوگ یہ کنوے کر سکے تو سارا مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ 2017 کی پاپولیشن غلط تھی. جب بیس ہی غلط ہے تو اب گروتھ جو بھی جو بلوچستان کی 10% جو گروتھ ہوئی ہے میرا خیال ہے جائز ہے، اس لیے کہ بلوچستان کو 2017 میں آپ نے صحیح نہیں گنا تھا. اب لوگوں نے انٹرسٹ لیا ہے، اب سندھ کی کوشش سے یہ چیزیں پبلک ہو رہی ہیں، روزانہ کے نمبرز آ رہے ہیں. پہلے تو جو سینسس جس دن شروع ہوا تھا اور ایک دن ختم ہوا تو اس کے 15 دن کا جی یہ آپ کی پاپولیشن ہے، کرنا ہے جو کر لو. اس دفعے ہمیں وہ ایکسیس ملا جو ایکسیس ہمیں چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ملا، لیکن جو لمیٹڈ ایکسیس ملا ہمارے پاس روزانہ کے نمبر تھے، ہم روزانہ مانیٹر کر سکتے تھے. بلوچستان بھی ایسے کر رہا تھا، تو بلوچستان کی اگر انکریز ہوئی ہے تو جائز انکریز ہوئی ہے، اس لیے کہ 2017 میں انہیں غلط گنا گیا تھا. سندھ کو 2017 میں غلط گنا گیا تھا، اس وجہ سے سندھ کی پاپولیشن زیادہ ارے اس لیے کہ ہم بیٹھ کے 2017 میں ایکسیس ہی نہیں تھا ہمارے پاس. اس وقت کم از کم یہ ڈیش بورڈ کم، یہ بھی وہ پورا ایکسیس نہیں تھا جو مجھے چاہیے تھا. تو یہ ان کی لاجک تھی بند کرنے کی، اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہماری لاجک کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 2017 میں سندھ کو غلط گنا گیا تھا، اور یہی لاجک میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں دی تھی کہ یہ صرف مجھے خواب نہیں آئے، میں سوچ نہیں رہا کہ غلط ہے. 2017 میں پورے پاکستان کی پاپولیشن جو تھی 207 ملین کے قریب تھی، مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے. جو ہاؤس ہولڈ ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز تھا پنجاب کا 6.43 یعنی ایک خاندان میں 6.43 لوگ، کے پی کے کا 7.13، بلوچستان کا 6.97 آلموسٹ 7، اسلام آباد کا 5.86، یہ 2017 کی بات کر رہا ہوں، اور سندھ کا 5.55 یعنی سب سے کم. میں نے ان سے کہا کہ بھائی صرف ایک چھوٹا سا کام کر لو، ہمیں برابری دے دو باقی سب کے ساتھ. میں نہیں کہہ رہا کہ زیادہ پاپولیشن ہے یا کم ہے، ان سارے باقی 3 صوبے اور اسلام آباد کی پاپولیشن کا ایوریج بنتا ہے 6.6. ہمارے جو نمبر آف ہاؤس ہولڈز جو اس وقت تھے 8.626 ملین، اس کو 6.6 سے ضرب دے دو، ہماری پاپولیشن بنتی ہے 56.9 ملین، 57 ملین راؤنڈ آف کر لو. جو آپ نے 47 ملین ہمیں گنا تھا وہ ایکچولی 57 ملین تھی 2017 میں، اور یہ میری ڈاکیومنٹڈ سی سی آئی میں موجود ہے یہ آرگیومنٹ. اور میں بڑا خوش ہوں کہ یہ میری آرگیومنٹ درست ثابت ہوئی آج، کہ اس وقت ہماری پاپولیشن 57 ملین تھی، آپ نے ہمیں غلط گنا تھا، اور آج بھی ہماری پاپولیشن زیادہ ہے اور آپ نے غلط گنا. اس کے پروف دیتا ہوں میں آپ کو. کل تک کے جو فگرز جو انہوں نے خود دیے، اس کے اندر پنجاب میں نمبر آف پرسنس پر فیملی 6.24، کے پی کے میں 6.92، بلوچستان میں 6.26، اسلام آباد میں 5.69 اور صوبہ سندھ میں 5.62، یعنی پھر سے سب سے کم. پنجاب میں 6.24 پرسنس پر ہاؤس ہولڈ، سندھ میں 5.62 اور ہم خوش رہے. بلوچستان کے پی کے میں 6.92، ہمارے یہاں 5.62، ہم خوش رہے. وہی فارمولا میں نے لگا دیا دوبارہ. باقی 4 جگہوں کی یعنی 3 صوبے اور اسلام آباد کا ایوریج بنتا ہے 6.28. ہمارے 10.256 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں. ہماری پاپولیشن اس وقت 64.4 ملین ہے، اپروکسیمیٹ ہے، میں اب گنتا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو سیٹسفائی کریں گے. 64.4 ملین ہے اور یہ بتا رہے ہیں ہمیں 57.6 ملین کے قریب آج. تو ابھی بھی 8 ملین کے قریب پاپولیشن ہماری کم کاؤنٹڈ ہے، 7 ملین کے قریب. یہ نمبرز کے ساتھ ہے. ہم کیوں نقصان کھائیں؟ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے یہ سینسس جب تک آپ ہمیں صحیح نہیں گنو گے اور ہمیں سیٹسفائی کرو. اور صرف جتنی بار ان کے لوگ آئے ملنے ہم سے، ہمارے سوالوں کے جواب نہ دے سکے اور واپس گئے. آج بھی میں نے کہا تو وہ کہنے لگے جی کہ مجھے کچھ بتانے لگے کہ جی سیٹلائٹ امیجری اور فلانا. میں نے کہا تو پھر سینسس کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ پہلے دن سیٹلائٹ امیجری سے تم سارا سینسس کر لیتے، یہ گننے کی کیا ضرورت تھی؟ اف دس از دا رائٹ وے کہ جی آپ سیٹلائٹ سے گن سکتے ہیں سارے لوگ، او بھائی تو کر لو نا بھائی. یہ پھر کیوں اتنے 30 ارب پتہ نہیں کتنے ارب روپے خرچ کیے؟ ویسے گن لیتے نا. ہمیں گن کے سیٹسفائی کرو.
اور سیٹسفیکشن. میں نے پہلے کہا تھا, اب کہہ رہے کہ جی ہاؤس ہولڈ, انہوں نے کہا بلوچستان کا اگزامپل دیا مجھے اور سندھ میں ایک آدھ جگہ کا کہ جی سیٹلائٹ سے دیکھا گیا تو وہاں 100 مکان تھے اور آپ نے 200 کیے, فار انسٹنس میں ایسی کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جب مکانات کی گھر شماری ہو جائے تو آپ 1 مہینہ اس کو ویریفائی کرو پہلے, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ جاؤ. آپ نے میری بات نہیں مانی, سینسس کو آپ نے 3 مہینے کر دیا لمبا, جبکہ انیشل پلان تھا کہ اس کو مہینے میں ختم کرنا ہے. تو آپ وہ 1 مہینے اگر گھر شماری میں گزار دیتے اور ان کو ویریفائی کر لیتے تو آج یہ محبت نہ آتی. لیکن ایک بار میرے گھر شمار ہو گئے تو اس کو کاؤنٹ بھی کرنا ہے تم نے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 100 کرتے اس سے اوپر نہیں کروں گا. اس وقت بھی ہمارے اپنے پاس جو ایک نمبر دیتے ہیں کہ نمبر آف ہاؤس ہولڈز انیومریٹڈ اینڈ نمبر آف ہاؤس ہولڈز لسٹڈ, اگر 100 ہیں تو کئی جگہ پہ 96 ہوئے ہیں, کہیں 95 ہوئے ہیں, کہیں 90, مطلب 100 کے 100 نہیں گنے گئے. میں کیسے ایکسیپٹ کروں گا یہ چیز؟ پروف ایک اور, ہمیں آج کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی پاپولیشن گروتھ, یہ ادھر کہیں نمبر ہے 3.17 نمبر مجھے یاد ہے, 3.17%, جو بہت زیادہ ہے بھائی. اور میں نے کہا بہت زیادہ اس لیے کہ بیس غلط ہے. اگر یہ میرے نمبرز 56.9 ملین ان 2017 اینڈ 64.4 ملین, میتھس آپ کر لیں, ہماری گروتھ ہے 2%, 3.1% نہیں ہے. آپ نے بیس غلط گنا, اس لیے آپ کو غلط آ رہی ہے ساری چیزیں. 2% گروتھ ہے. اور باقی اگر میں بتا دوں آپ کو, ہاں یہ آگے نمبر میرے پاس, پنجاب کی گروتھ ہے 1.94% جو اس وقت آ رہی ہے, سندھ کی گروتھ ہے 2%, کوئی اتنا فرق نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں 3.17% جو کہ غلط ہے. بلوچستان 9.93%, اگین بلوچستان کا بیس. اور میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ چیف منسٹر بلوچستان نے پہلی میٹنگ میں اپوز کیا تھا سینسس کو, لیکن جب 3 دن بعد میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ہاں کر دی. جو بھی وجوہات تھی, ان کی مرضی تھی. یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے, وہ سی سی آئی کی منٹس ہیں, پہلی میٹنگ میں انہوں نے اپوز کیا اور 3 دن بعد میٹنگ میں انہوں نے ہاں کیا, جبکہ ان کے ساتھ بھی میرا خیال ہے زیادتی ہوئی تھی. اور خیبر پختونخوا کی گروتھ ہے 1.93%, تو 1.93% خیبر پختونخوا, 1.94% آپ کی پنجاب, اور ہمارے نمبرز لوگے تو 2%, 2.02% بنتی ہے. صرف کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے جس پہ آپ نے اتنا واویلا مچا دیا اٹھا کے. میں نے ڈسٹرکٹ وائز پاپولیشن بھی اپنے حساب سے کیلکولیٹ کی ہے. سوری کون سی؟ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کی گروتھ ہوئی ہے 1.94%. یار یہ نمبر میرے سے, ہاں یہ ہے نا. کے پی کے کی گروتھ ہوئی ہے 1.93%, سندھ کی گروتھ ہوئی ہے 3.17%, اور کے پی کے کی گروتھ ہوئی ہے 1.93%. سوری یہ تو بتا دی میں نے. بلوچستان کی ہوئی ہے 9.93%, اور اسلام آباد کی بھی ہوئی ہے 2.71%. اور میں نے جب اپنے نمبرز, جو میں کہہ رہا ہوں کہ 2017 کو بھی آپ درست کریں اور پھر 2023 کو بھی درست کریں, تو سندھ کی گروتھ ہے 2.02%, جو کہ صحیح ہے, باقی سب سے ان لائن ہے. اور بلوچستان کی بھی اس لیے 9.93 زیادہ نظر آ رہی ہے بیکاز 2017 میں ان کو کم گنا گیا تھا. میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں. اور بلوچستان نے کئی فورمز پہ اس کا اظہار کیا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے حساب سے پورے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کی وہی ایوریج نکال کے, اور تو میرے پاس نمبر نہیں ہے نا, جب تک نہیں گنو گے, پاپولیشن کی ہے. میں ایک ایک کی بتاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا. میں ڈویژن وائز بتا دیتا ہوں. لاڑکانہ ڈویژن انہوں نے ہمیں کاؤنٹ کیا ہے 8.167 ملین پیپل. میرے حساب سے لاڑکانہ ڈویژن از 8.736 ملین پیپل. سکر ڈویژن کو انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے 6.72 ملین. میرے حساب سے 7.4 ہے, یعنی 5-6 لاکھ کم کاؤنٹ کیے, جو بھی نمبر بنتا ہے. اگلا کون سا آتا ہے؟ شہید بے نظیر آباد ڈویژن 6.28 ملین, میرے حساب سے 7.1 ملین ہے. حیدرآباد ڈویژن
12.326 ملین، میرے حساب سے 14.97 ملین ہے. اور جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں کراچی کو بھی انڈر کاؤنٹ کیا انہوں نے. کراچی کی پاپولیشن، اچھا میر پور خاص پہلے آ گیا، وہ رہ گیا. میر پور خاص ڈویژن 5.14 ملین، میرے حساب سے 6.1 ملین ہے. اور کراچی انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے 19.0 ملین، 19 ملین سمجھ لیں، اور میرے حساب سے 20.3 ملین ہے. 13 لاکھ کراچی کو بھی کم کاؤنٹ کیا ہے. کہ یہ جو تعصب پھیلانے کی کوشش کی تھی میرے لیے کئی بار، اور وہ سمجھ نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی کراچی کو بھی غلط کاؤنٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور بعد میں مان گئے. پورا سندھ انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ انڈر کاؤنٹ کیا ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. ہماری پاپولیشن راؤنڈ بال پاس فگر 65 ملین کے قریب آنی چاہیے. ہماری پاپولیشن 57 ملین تھی ان 2017. 65 ملین سے ایک آدھ ملین زیادہ ہو گئی تو وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کاؤنٹنگ بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا. اور یہ آپ کو میں نے پروف بھی دکھایا کہ کئی بلاکس کو انہوں نے اس وقت میں بند کر دیا. بس سمجھ نہیں آ رہی کیوں ٹیبلٹس میں. یہ تو بڑا جی سائنٹیفک ہو رہی ہے. ٹیبلٹ جو ہے اوپر سے اسلام آباد سے کنٹرول ہوتے ہیں. یہی میں تو کہتا ہوں ہمیشہ، یہ اسلام آباد سے کنٹرول، وہ انیومریٹر خود نہیں چینج کرتا اس میں. یہ ادھر سے تھرو سیٹلائٹ، تھرو واٹ ایور ٹیکنالوجی دے یوزنگ یہ آتی ہے اور اس کو صحیح کر دیتی. ہماری کیوں ٹیبلٹس بند ہوئی 15 اپریل کو، کوئی 30 اپریل کو، کوئی 10 مئی کو، کوئی 11 مئی کو، اور کوئی 15 مئی کو، اور کچھ ابھی بھی کھلی ہیں، کچھ اس وقت بھی کھلی ہیں. دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. یہ ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. میں نے پرائم منسٹر کے ساتھ پہلے بھی اس کو آبجیکٹ کیا تھا، میں دوبارہ کروں گا. آج میری احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بڑی تحمل سے میری بات سنی، اور انہوں نے کہا میں ایڈریس کرتا ہوں، لیکن یہ ایڈریس ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی. ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے ہمیں صحیح گننا پڑے گا. یہ پوائنٹ آف ویو تھا. میں چاہ رہا تھا کہ اس سارے ماحول میں یہ نہیں کہ ہم اپنی اگلی جنریشنز کی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے دیں کسی کو. یہ میری ذمہ داری تھی. میں نے پہلے دن سے سینسس پہ شور مچایا. میں آپ کے دیکھ رہا تھا، آپ کے کافی آتے تھے جنگ میں، اور آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے نظر آتے تھے، حافظ صاحب کے جو آتے تھے. تو یہ ہم نے شور مچایا تھا کہ یہ پبلک کرو. تب 2017 میں کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے 2017 کے. اور یہی وجہ ہے کہ 2017 اور خراب تھا سینسس، اور 2017 کی انڈر کاؤنٹنگ کی وجہ سے یہ مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں. بیس غلط ہوگا. مطلب یہ ہے نا، اس کمرے میں اس وقت 50 لوگ بیٹھے ہیں، 40 بیٹھے ہیں، چلے 40 لوگ بیٹھے ہیں، اور باہر نکل کے کہے کہ جی 30 لوگ تھے، اور کہے کہ جی جب اگلی بار میٹنگ ہوئی تھی کہ جی پچھلی دفعے سے جو ہے ڈبل لوگ آ گئے، 60 ہو گئے. تو 60 نہیں آئے، 1.5 گنا زیادہ ہے. یہ صرف مقصد ہے کہ ہمیں صحیح گنو، غلط نہیں گنو. صرف ہم یہ چاہتے ہیں، کوئی فیور نہیں چاہتے. پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھو. یہ جو نہیں تو پرابلم تو ہمارے پاس ہے اس وقت. ایک دو چیزیں اور میں بتا دوں آپ کو. اس وقت کشمور، گھوٹکی اینڈ شکارپور کے کئی علاقوں میں سینسس نہیں ہوا ہے. جہاں پہ لا اینڈ آرڈر پرابلم ہے، میں آپ سے ایڈمٹ کرتا ہوں، پرابلم تو ہمارے ساتھ ہے. اچھا ادھر ایک فٹ نوٹ دیتے ہیں مجھے، میں نے آج احسن اقبال صاحب سے کہا، یہ کے پی کے کا جب دیتے ہیں نا، کہتے ہیں دس ڈز ناٹ انکلوڈ سنو باؤنڈ ایریاز آف کے پی کے. ایک فٹ نوٹ دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار جو مئی میں اگر آپ لوگ نہیں جا سکتے ہو کسی جگہ پہ، بہت ہی معذرت سے جو کے پی کے دوست، اگر کوئی اس میں غلط بات نہیں، تو پھر تو ادھر لوگ جا ہی نہیں سکتے. نہیں یار، مئی میں بھی اگر آپ سینسس نہیں کر سکتے ہو کہ برف پڑی ہوئی ہے، تو پھر لوگ رہتے کیسے ہیں ادھر کہ آپ پتہ نہیں اس کو اوپر رکھ رہے ہو. میں نے کہا یہ کلوز، یہ مئی کہتے نہیں، یہ مارچ کا تھا. میں نے کہا فٹ نوٹ تو ہٹاؤ نا پھر آپ. اب مئی 15 تک اگر آپ کسی جگہ پہ قدم نہیں رکھ سکتے ہو، آپ کے لوگ نہیں جا سکتے ہیں، تو ادھر لوگ رہتے کیسے ہیں؟ بہت بڑی لاجیکل بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو خدا کے واسطے اس ملک کے مستقبل سے اس طریقے سے نہ کھیلا جائے. ہم ایک دہشت گردوں سے الگ تنگ ہیں،
اور ایک اور جو ہے جو کہ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایسی قسم کی تو حرکت نہ کریں نا کہ لوگوں کو کاؤنٹ ہی نہ کریں، مطلب ان کو مردہ سمجھے. یہ میری بات. آخری چیز ایک اور میں نے کہا تھا نا میں ہر چیز پہ نظر رکھ رہا ہوں. آخری میں ایک بات کر لوں، ایک اور شارٹ کر لوں گا میں، 1 منٹ میں بتا دوں گا آپ کو. پانی، ہمیں اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا. آج میری اریگیشن منسٹر سے بات ہوئی، میں اس کو بھی رہے. اس وقت 40% شارٹیج ہے سندھ کے اندر پانی کی، اور ہمیں پھر خطرہ ہو رہا ہے. ہم نے بہت سفر کیا پچھلے سال. سیلاب میں پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو ڈوبتا سندھ ہے، اور ڈراؤٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے سندھ کو افیکٹ ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ جو ڈیمز بناتے ہیں نا، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پانی کو کنٹرول کیا جائے اور لوور رائپیرین کو پہلے پانی دیا جائے، اور اگر سیلاب آ رہا ہے تو پانی کو روکا جائے. ہماری یہ الٹا حساب ہے، سیلاب آئے تو اس کو ڈبو لوور رائپیرین کو، پانی کم ہو تو اس کو سٹور کرو تاکہ ہم جو بعد میں ہماری فصلیں ہو. یہ نہیں چلے گا بھائی. تو یہ بھی میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ میں شرجیل صاحب بیٹھے، میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ سوالات لے لیں. آپ سوال چاہے، میری خواہش تو یہ ہوگی کہ آپ جو میرا فوکس سینسس کا ہے اس پہ رہیں، اور باقی بھی چیز بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اچھا، میں گزارش کروں گا مائک کوئی نہ کھولے، سب اپنا ہاتھ ریز کریں. اور کافی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ صرف ایک چند جرنلسٹ کو موقع ملتا ہے، باقی لوگ نہیں ملتا. تو پلیز اس بار مجھے لبرٹی دیجیے گا کہ میں باقی دوستوں کو نہیں ملتا وہ چلیں. دو سال آپ وفاق میں بھی ہیں، اور اس وقت جو پرائم منسٹر ہے اس سے سب سے اچھا اس پارٹی کا، اگر دوسری پارٹی کی حکومت ہو، پرائم منسٹر ہو، اس کے تعلقات اچھے ہو. ماضی میں کبھی جتنے پرائم منسٹر ہوئے سب سے اچھے تعلقات ہوئے. اس کے باوجود آپ کی آدم شماری بھی نہیں سنی جا رہی ہے، آپ کو پانی بھی سندھ کے حصے پر نہیں مل رہا ہے. یہ کون سی قوت ہے جو سندھ کو حصہ نہیں دینا چاہتی؟ حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ کا آپ حصہ بھی ہیں اور آپ کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. آپ کا بالکل درست. میں پرائم منسٹر کو دیکھیے اس پہ ڈائریکٹلی انہوں نے سنا ہے. میں بھی کہتا ہوں پرائم منسٹر وہ حالت نہیں کہ 3.5 سال انتظار کرتا رہا. وہ انتظار کرتا رہا مودی کی فون کا، اور میں اس مودی کا انتظار کرتا رہا فون کا. میں یہ کہوں گا، جواب یہی دے سکتا ہوں کہ بھائی کرتے ہیں. میں نے پھر بتایا کہ کوئی اس کو ہم نے توڑنا ہے، ختم کرنا ہے. میں کسی سے، نہ عمران خان سے کوئی فیور مانگتا تھا، نہ میں میاں محمد شہباز شریف سے فیور مانگوں گا. میں کہوں گا ہمیں اپنا جائز حصہ دیں، اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. قوتیں کون سی ہیں جو یہ کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ نااہلی ہے، سب سے زیادہ نااہلی ہے. اور دوسرا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب صحیح کر رہے ہیں نا، کہ سیٹلائٹ امیجری صحیح ہو جائے گا اور فلانی چیز صحیح ہو جائے گا، وہ اپنی دیہڑی اور اپنی تنخواہ پوری کرنے کے لیے یہ سب نفاق پیدا کر رہے ہیں. میں یہی کہوں گا. مجھے کچھ نہیں پتا. 18ویں ترمیم میں وسائل کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. وسائل کی تقسیم ہوتی ہے نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ کے حوالے سے. نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ آخری بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے 2010 میں دیا تھا. وہ لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اس میں کریکشن آبادی کا 82% ہے اس میں تقسیم میں نا، تو وہ ایڈجسٹ ہو گا. تو آئی ڈونٹ نو، آپ کا سوال میں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں. میرا صرف یہی ہے کہ جی کاؤنٹ کرو ہمیں صحیح طریقے سے. اسی پہ آج میں بیٹھا ہوں. ادروائز میں سمجھا نہیں کہ کوئی اور نہیں، اس کو پیچھے نہیں رکھا جائے گا. کوئی ایسا نہیں. NFC ایوارڈ ہے، اور آئین کے اندر ہے نا آرٹیکل 160 ہے جو کہ NFC ایوارڈ کہتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے تقسیم ہونی ہے ریسورسز کی، اور اس طریقے سے ہوگا. آئین سے آپ نہیں ہوگا.
میں نے تو گنتی کی ہے نا بھائی, لیکن گنتی کرنی سینسس والوں کو ہے. میں نے تو کی ہے گنتی, میری گنتی مان لو یا تو وہ نہیں مانیں گے نا. اس لیے کہ سینسس ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے جو CCI کے اندر آتا ہے, اور طریقہ کار کا آئین کے دائرے کے اندر ہی رہنا ہے نا. اور ہم تو اپنی جو غلطیاں کی ہیں وہ بتا رہے اور ان سے کہہ رہے ہیں. باقی آپ نے کہا کہ میرا بھی اگین یہ 6.5 کروڑ کی ایک میں نے اسٹیمیٹ لگایا کہ اراؤنڈ دس بال پارک نمبر ہونا چاہیے. 8.5 کا کہیں کسی نے ذکر کر دیا ہوگا, اس کی بیسس جو بھی بیسس ہوگی وہ اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے. میرا بیسس یہ ہے. وحید راجپال اللیگل افغانی ہیں, وہ سینسس کے حوالے سے 1-2 جو اللیگل افغانی یہاں پہ رہ رہے ہیں اس پہ بڑا اعتراض ہے کہ ان کے جو لوگوں کو ان کو الگ جو فارم دیا گیا ہے اس میں ان کا تذکرہ نہیں ہے, ان کا جو کھانا ہے وہ نہیں ہے. تو اس پہ کیا یہ اس کو رکھا گیا ہے؟ دوسرا جو 70 لاکھ آبادی آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی کم گنی گئی ہے, تو اس پہ کیا اگر آپ نے احسن اقبال کو کہا ہے اس کے بعد اگر کوئی اس کی تدارک نہیں ہوتا ہے تو سندھ حکومت کیا کرے گی؟ سب سے پہلے تو انلیگل جو بھی ہے نا کاؤنٹ اس کو ہونا چاہیے, لیکن اس کو انلیگل کے کھانے ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ شناختی, میں نے یہ پوری ڈیٹیل آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ ایک اسٹیپ اور کرنا چاہیے. سارے لوگوں کو گننے کے بعد جو بھی اڈلٹ پاپولیشن ہے اور جو بھی مائنر پاپولیشن ہے اس کو رجسٹر کرنا چاہیے, تب ہمارے پاس فائنل نمبر آئے گا. یہی ایک طریقہ ہے الگ کرنے کا انلیگل لوگوں کو فرام لیگل, اور اس پہ کام ہونا چاہیے. اور میں اس پہ بڑی کلیئرلی کہہ چکا ہوں. میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی ہر لیول پہ میں حکومت سندھ کی جانب سے بول سکتا ہوں. میں یہی اپنی درخواست اپنی پارٹی کے سامنے بھی رکھوں گا اور پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن سندھ حکومت کی طرف سے اور میں کیبنٹ کے سامنے یہ گزارشات پیش کروں گا اور یہی کہوں گا کہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے ایٹ آل لیولز. اور ہم نے جو بھی اس کے فورمز ہوں گے کانسٹیٹیوشنل لیگل فورمز ان کو ہم فالو اپ کریں گے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے سب جماعتوں کو بلایا تھا, ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تھی سندھ کے حوالے سے. نثار کھوڑو صاحب ہمارے صوبائی صدر نے سب کو بلایا تھا. متحدہ قومی موومنٹ اس میٹنگ میں آئی نہیں تھی, ان کا اپنا کوئی ایونٹ تھا اس دن شاید, لیکن اس کے بعد میری متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ سے میٹنگ ہوئی ہے. ہمارے سارے وزراء بھی موجود تھے اور ہم بالکل اس معاملے پہ ان کو یہ خدشات, مطلب مجھے بڑی افسوس ہوا تھا کہ اس کو ایک ایتھنک رنگ دینے کی کوشش کی گئی. میں نے تو ابھی آپ کو کہا کہ کراچی کو بھی کم ملا ہے, اور کراچی میرا ہے, کراچی کا میں اسی کمرے میں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو نہیں آپ بھی ہو سکتے نا, اینی پرسن, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش کی گئی کہ کوئی آپس میں ڈفرینسز پیدا کی جائے. اگین اس میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ ایک فیڈرل کابینہ اس کا کوئی نہیں تھا, لیکن کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دہاڑی تبھی چلے گی تب جب تک یہ آپس میں لڑتے رہے. میں واضح اشارہ کر دیتا ہوں, آپ کی بیوروکریسی کے اندر وہ دماغ ایسے لوگ ہیں جو بلاکڈ ہیں, وہ انجانے ہوئے بلاکڈ ہیں. تو آپ اس وجہ سے, لیکن جو آپ کے سوال کا جواب ہے ان سے بات کی, جماعت اسلامی تو خود اس میٹنگ میں آئی تھی. ہم نے جماعت اسلامی کو یہی کہا, اور میری طرف سے کبھی کسی کے اوپر الزام نہیں آیا, وہ یہ الزام لگاتے الٹا. میں تو کہتا ہوں یہ میرا کام ہے. میں ابھی دوبارہ کہتا ہوں کہ صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے صوبے میں, اس پورے ملک میں ہر ایک شخص کو گنا جائے جو جہاں ہے. شاہ صاحب آپ نے جس طرح فرمایا کہ اس دفعہ بھی اگر گنتی نہیں ہوئی درست
تو ہم تسلیم نہیں کریں گے ریزلٹس کو، نتائج کو. یہی صورتحال 2017 میں بھی تھی. سندھ کی گنتی کم ظاہر ہوئی، سندھ گورنمنٹ آپ مسلسل احتجاج کرتے رہے، CCI میں لے گئے میٹر، لیکن ہوا وہی جو وہ چاہتے تھے. تو اس دفعہ کیا اسٹریٹجی ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ اگر وہ ہوا یہ وہ نہیں جو چاہتے تھے؟ 2017 کا سینسس اس وقت تو الیکشن کے معاملے میں کیا، انہوں نے سارا ایک مسئلہ کریٹ کیا، 2021 میں جا کے اپروو کیا، ٹھیک ہے جی. اور 2021 میں 17 والا سینسس جو کب ہونا تھا سینسس 2027 کو مجبور کیا گیا کہ 2023 کو سینسس کیا جائے، اس لیے کہ غلط گرا گیا تھا. اس وقت بھی ہم جب قبول نہیں کریں گے تو اس سینسس کے اوپر اعتماد کسی کا نہیں ہوگا، اور آپ کو دوبارہ ایک پراپر کرنا پڑے گا. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اناؤنس کے بغیر اسی کو صحیح کریں اور سیٹسفائی کریں ان کو. میں ناجائز کوئی ڈیمانڈ کروں تو میری ناجائز ڈیمانڈ نہ مانیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ کے گروتھ کے نمبر بہت زیادہ ہے اس لیے ہم آپ کو اور نہیں دیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گروتھ کے نمبر کم ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہر بندہ گنو. CM صاحب یہ بتائیں، جب مردم شماری کا پروسیس چل رہا تھا تو MKM کے علاوہ ہمیں کراچی کے اندر کوئی اور سیاسی جماعت اپنا کردار ادا کرتی بھی نظر نہیں آئی. اس کی وجوہات کیا تھیں، تھوڑا سا اس پر بات دیجیے گا. دوسرا کہ جو ادارہ شماریات کی جانب سے جو موقف ہمیں دیا گیا، جو آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ بیوروکریسی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سپروائزرز تھے، جو ACs سپروائزرز تھے، کراچی کے اندر کچھ علاقوں کے اندر ACs کی کمزوریاں سامنے آئی ہیں، ان کی نااہلی سامنے آئی ہے، اور ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو اور وزیر اعلیٰ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کا نام لے کے کہ ان لوگوں نے یہ سب کیا ہے. کیا آپ کے پاس بھی کوئی نہیں بتایا؟ یہ کسی کا نہیں بتایا. سب سے پہلے تو میں لاسٹ کامنٹ، پتہ نہیں کس نے آپ سے کہا ہے، مجھے تو کسی ایک افسر کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ کچھ کوتاہی ہے. اس افسر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ذرا AC سے جا کے پوچھے تو صحیح نا کہ وہ کیا چیک کر سکتے، اس کے ٹیبلٹ میں کچھ بھی نہیں لکھے. تو یہ پتہ نہیں یہ آپ سے کہا ہے، انہوں نے کان میں آ کے بہت محنت کے ساتھ مجھ سے کسی نے کہا. دوسرا آپ نے کہا متحدہ قومی موومنٹ بہت ایکٹیو تھی، لیکن متحدہ قومی موومنٹ نے سب سے پہلے اعتراض اٹھانے شروع کی. صحیح، سب سے پہلے میں نے میرے بعد اعتراض اٹھانے شروع کیے کہ صحیح گنتی ہو رہی. اور جب انہیں بتایا کہ یہ پرابلم ہے دیکھو تو صحیح، تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ واقعی پرابلم میرے اعتراض پہ اعتراض. پہلے تو یہ کہا تھا کہ آپ سب صحیح ہو رہے ہیں اور آپ نے، تو یہ بہت بڑی اسٹوریاں ہو چکی ہیں اس کے اندر. اور کہتا سینسس کے ادارے کی طرف میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہر چیز ہم ٹھیک کر رہے ہیں، پھر کئی بار ہم پہ یہ الزام کے انیومریٹرز تو آپ کے ہیں. میں ابھی آپ کو دکھایا کہ یار ایک انیومریٹر کی ٹیبلٹ 15 اپریل کے بعد سے بند ہے. وہ ادھر سے اپنا بڑا کام کر رہا ہے، انٹری ڈال رہا ہے، ادھر لوڈ ہی نہیں ہو رہی ہے. جب کلوز ہوا نا تب پتہ چلا کہ کب تک اس کی انہوں نے ڈیٹا اٹھائی ہے. 15 اپریل کے بعد اس کی ڈیٹا نہیں اٹھائی ہے انہوں نے. یہی ظاہر ہو رہا ہے نا. کنونس کرو مجھے، سیٹسفائی کرو. کیا بھائی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، میرے ساتھ 3 بار کم از کم یہ آ کے اسی کمرے میں مل چکے ہیں. اور جو چیزیں میں نے ان سے کہی ہیں نا، میں نے ان سے بتایا کہ تمہاری ٹیبلٹ جیوگرافر، میں نے آپ سب کو بتایا تھا یہ کہ جیوگرافیکل ایریا دی ہوئی ہے انیومریٹر کو، جب وہ ادھر جاتا ہے تو اسے باہر کھڑا ہوتا ہے. ہاں جی یہ غلطی ہوگی. او بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ وائی ڈونٹ یو کہ آپ ان لوگوں کو SMS کے ذریعے بتاتے کیوں نہیں کہ آپ کی آبادی کتنی ہے آپ کے گھر کی. ہاں ہم کر سکتے ہیں، ہم کریں گے، آج تک نہیں کی. کسی جگہ پہ انہوں نے سیٹسفائی نہیں کیا. میں تو بہت ہی ہمبلی آئی ول ٹیل یو کہ اگر ہم اتنا شور نہیں مچاتے، شور مچانے کا مطلب تھا کہ ہم اتنی آنکھ نہیں کھولتے، تو پاکستان کی آبادی تو یہ 227 ملین پہ کلوز کر چکے تھے. آج جو آبادی کتنی بن رہی ہے، نمبر ہے نا، نہیں سوری 245 ملین ہو گئی ہے، 245 ملین. تو یہ اپنے حساب سے 227 جن کے انہوں نے کر لیے. بات ختم، کھیل ختم، پیسہ ہضم. مطلب یہ پھر کوئی تھی نا 17 اور 44 میں کتنا فرق ہے، 3 1 اور 14 17 ملین لوگ انہوں نے نہیں گنے تھے، خود مان رہے ہیں.
نہیں تو انہوں نے تو کہا نا کہ 30 اپریل کو تو سب کچھ ختم ہو گیا, اس کے بعد یہ ایڈ ہوا ہے. 30 اپریل سے بھی پہلے انہوں نے کہا تھا. تو یہ صرف چیز ہے کہ میں تو باقی صوبوں کو بھی کہوں گا, اس لیے میں نے کسی اور صوبے کے سربراہ ایون کسی منسٹر کو سینسس پہ کچھ کہتے ہوئے نہیں سنا. کہ آپ لوگوں کے ساتھ 3 بار میں پچھلے 1 مہینے میں صرف سینسس پہ باقی چیزوں پہ نہیں آتا ہوں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ آ چکا ہوں. مجھے تو باقی صوبوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو مائنڈ سیٹ جو بلاک لگا ہوا ہے نا بیوروکریسی میں کہ ہم سب صحیح کر رہے ہیں, وہ کلیئر ہو رہا ہے. آج 200 شاہ صاحب عبد الجبار ناصر, ڈیلی دنیا. شاہ صاحب میں نے چونکہ 4 مہینے سے میں اس کو ریگولر اور فیلڈ پہ جا کے کور کرتا ہوں. 2 چیزیں یہاں پر شاید آپ اس طرف توجہ نہیں دی یا اس طرف. ایک تو فیلڈ میں جو شمار کنندگان لگان تھے انہوں نے انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا. اس حوالے سے آپ کے لوگ بھی آگاہ تھے, آپ کے لوگ اس میں چیف سیکرٹری صاحب ان کے پاس پوری فورس بھی موجود ہے. اسی طرح کیونکہ اس کا جو سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے وہ اے سی صاحب نے کرنا ہے. اے سی صاحبان کی اس میں کوئی توجہ نہیں ہوئی. جب یہ ساری چیزیں آپ کے علم معیار آئی تھی تو ان افسران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ میرا سوال یہ ہے. باقی میں آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ اگر آپ لوگ احتجاج نہیں کرتے تو 2 کروڑ آبادی 22 فیٹ طے ہو گیا تھا, اور آج پاکستان کے دیگر صوبوں میں جتنا اضافہ ہوا اس سن کی وجہ سے ہوا ہے. اور ایک اور چیز میری بلوچستان میں آپ نے کہا درست ہے, وشق میں اگر 300% اضافہ ہو رہا ہے, اسی بلوچستان کے کوئٹے میں 4% اضافہ ہو رہا ہے, تو کیا صورتحال کافی تشویشناک نہیں؟ دیکھیے میں بلوچستان کے لیے نہیں بولوں گا, اس کے اپنے ڈائنامکس ہوں گے, لیکن میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو وشق میں پہلے انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا ہوگا, کوئٹہ میں کاؤنٹ کر سکتے ہوں گے. بھائی جواب دے سکتا ہوں. آپ نے کہا اسسٹنٹ کمشنر, یس وہ سرٹیفکیٹ دے گا. میں اسسٹنٹ کمشنر کو بلا لیتا ہوں, اسے کہتا ہوں اپنی ٹیبلٹ بھی لے آؤ اور مجھے بتاؤ تمہارا ڈیٹا کیا ہے. اس میں کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے. یہ ڈیزائن میں نے تو اسی وقت وہ خط میں آپ کو شاید میں نے سرکولیٹ کیا تھا نہیں کیا, میں لکھا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر کو اگر آپ اس کو ذمہ داری دے رہے ہو تو اس کے سارے انیومریٹرز کا ڈیٹا اس کے پاس آنا چاہیے, تاکہ اگر کوئی اس وقت میں اگر چلا جاؤں نا اپنے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس کہ یار مجھے نہیں گنا گیا, تو یہ از نو وے آف فائنڈنگ آؤٹ. وہ جائے گا اپنے انیومریٹر, مطلب کیا ضرورت تھی. تو آپ کیسے ایک آدمی کو ذمہ دار آپ نہیں رکھ سکتے اگر آپ اس کو پراپر ٹولز نہیں دیتے ہو. تو ناصر بھائی میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کریٹ کیا تھا. یہ غفلت جو کہہ رہے ہیں نا ادھر سے ہر ایک آدمی کو بلیم کرنے کے لیے کوئی بندہ چاہیے. جب ہم مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا سسٹم صحیح نہیں ہے, آپ کا انیومریٹر غلط ہے. بھائی آپ کا سسٹم صحیح نہیں ہے, آپ کا اے سی کام صحیح نہیں کر رہا. اے سی کو آپ کچھ دو گے تو وہ کرے گا نا. اے سی پھر سے آپ اے سی کے پاس چلے گئے, آپ اپنا جو اسسٹنٹ کمشنر آپ علاقے آپ کہیں مجھے گنا نہیں ہے صحیح, تم ادھر اپنی ٹیبلٹ کھول کے چیک کراؤ کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں, اس کے پاس نہیں ہو ڈیٹا. تو ہاؤ کین یو ہولڈ ایم ریسپانسبل؟ آپ نے وہ, اور یہی میرے خط جو میں نے لکھا تھا پہلے, اور اس کو 2 مہینے سے اوپر ہو گئے, جب پہلی بار ان سے ملا تھا میں کہا تھا کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر کو اپنے سارے انیومریٹرز کا ڈیٹا دو, تاکہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ علاقے کا انیومریٹر کون ہے, لیکن آپ کو اپنے علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر پتہ ہوگا. اس کے پاس جا کے میں کیسے وہ یہ مجھے نہیں گنا گیا, تو اسی وقت چیک کر کے آپ کو بتا سکتے آپ کو گنا گیا ہے کہ نہیں گنا گیا. تو یہی تو میرا پرابلم تھا کہ آپ نے ڈیٹا شیئرنگ کی, اور یہ تھوڑی بہت جو ڈیٹا شیئرنگ کی جس سے آپ نے بھی آپ بھی مستفید ہوئے, یہ شور مچانے کی وجہ سے ہوئی ہے. سید صاحب یہ بتائیں کہ مسلسل سندھ کو درست نہیں گنا جا رہا مردم شماری کے, تو اس کے پیچھے خوف کیا ہے؟ کیا ہماری عام انتخابات میں نشستیں بڑھ جائیں گی, یا مالی جو ہمارے ڈویژنل پول ہے اس میں ہمارا حصہ بڑھ جائے گا؟ دوسرا چھوٹا سا سوال, کیونکہ یہ بھی آپ سے, کیونکہ آپ نے 9 مئی کی بات کی ہے, کچھ مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں آپ پی ٹی آئی کے جو بوتھ چیئرمین اور وائس چیئرمین جو کہ میئر کے انتخاب کے لیے اہم ہو سکتے ہیں, بہت کنفیوژن سوال ہے, میں اس کو میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بوتھ چیئرمین, یہ تو میتھس کا پرابلم نہیں ہوتا تھا, ہم پڑھتے تھے جب A is equal to B plus B is not equal to C, what is C? کیونکہ یہ کام آپ کرنے
समझ गए जो काम करने जा रहे हैं आप। तो वो 41 जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, अच्छा ये है कि एमपीओ के तहत या तो गिरफ्तार है या अगर निकले तो गिरफ्तार हो जाएंगे। एक तो उनका हलफ शायद ना होगा, दूसरा अगर उन्होंने हलफ ले भी लिया तो हो सकता है आप इस जवाब दे दूं। दोनों सवालों का जवाब दूंगा, बड़े अच्छे सवाल है। पहले सवाल कि आपने किया कि इनको खदशा क्या है, देखिए मैं दोबारा कह चुका हूँ, ये खदशा है उन लोगों को समझते हैं जो हमें सब पता है। अच्छा फलानी की आबादी वो उनको पहले ही पता है कि किसकी आबादी कितनी है, अब उससे कुछ डिविएशन होती है तो उनकी अकल जो है वो कहती नहीं ये दुरुस्त नहीं है, तो ये दिमाग का फतूर है। और एक उन्होंने सोच लिया है अपनी तरफ से जी कराची की आबादी भी पहले से पता है उनको, और बाकी सूबे सिंध की आबादी भी पता है, पाकिस्तान की आबादी पता है, वो डिटेल में अब मेरा मकसद समझ लो मैं कह रहा हूँ। दूसरा आप लोगों को मैं आज से 7 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो। मुझे सर मैं बहुत बुरा रहा है 22 अगस्त 2016 को क्या हुआ था आपको याद है इस कराची में? ARY में थे, ARY के दफ्तर में मैं पहुंचा था जो तोड़ फोड़ करके सारा हो गया था। सारी रात अगले 2-3 दिन गिरफ्तारियां हुई थी। और आपको याद मेयर का इलेक्शन किस दिन हुआ था कराची में? 25 अगस्त 2016 को, 3 दिन बाद वसीम अख्तर मेयर बने थे। हर एक आदमी जेल में था, वो आया था, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम किसी का राइट नहीं मारेंगे। हाँ मैं ये कहूंगा कि जो लोग 9 मई के इस आर्सन में, इस टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस थे, आगे सरेंडर करें, अपनी सजा भुगते। वोट का हक उनका है अपनी जगह पे अपनी, लेकिन दिस डज नॉट गिव देम अ लाइसेंस टू किल, दिस डज नॉट गिव देम अ लाइसेंस टू डू टेररिज्म। आए अपना गिरफ्तार या पेश करें, नहीं तो हम गिरफ्तार करेंगे। हम सिर्फ इस वजह से जो है 2-3 गिरफ्तार है उनको लेके आएंगे हम, अगर वोट देना होगा तो, अगर वो देना चाहते हैं तो ये बड़ा क्लियर कर ले। हमारे हिसाब से डेमोक्रेटिक पार्टी है। हर एक को, जब मैं बता रहा हूँ आपको कि 22 अगस्त से 25 अगस्त को मैंने इंश्योर किया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंश्योर किया था कि सब लोग आए और वोट डालें। इस वक्त भी जिसको है, लेकिन ये ना समझें कि सिर्फ इस वजह से कि वो इलेक्टेड हैं तो वो बस भी जला सकते हैं, वो बाउजर भी जला सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को बुरा भला भी कह सकते हैं, and they can get away with it. They will not get away with it. Very clear message है। बाकी इसको घुमाना फिराना नहीं है भाई। इलेक्शन होगी, पीपल्स पार्टी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन कराची एंड आई एम श्योर अदर्स विल जॉइन अस, और हम अपना मेयर इलेक्ट कराएंगे। बहुत सिंपल चीज है। आर वी नॉट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? मगर कोई इस पे एतराज करे तो क्या परेशानी है? जो सबसे बड़ी पार्टी है कराची शहर की, और फिर हर इतराज की इतनी पार्टी, वो भाई 2000 कौन सा था 15 में इलेक्शन में इतराज, 2015 में जमात इस्लामी के कितने मेंबर थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, आपको याद किसी को? मेरा ख्याल है जीरो। और इस वक्त अगर उनके 48 जाएगी तो हमें तो परेशानी तो हमें होनी चाहिए यार, कितनी ग्रोथ कैसे होगी? ये वालों को तो सारे साइंटिफिक फॉर्मूले खत्म हो गए। उधर नहीं परेशानी उनको, उधर किसी को हो रही। पीपल्स पार्टी ने काम किया है इस शहर के लिए। मैं अगर गिनाना शुरू करूंगा अपने डेवलपमेंट के काम तो शाम हो जाएगी, हम सारी चीजें भूल जाएंगे। ये वर्क हार्ड, हम लोगों को कॉन्फिडेंस लिया है, इंच बाय इंच लिया है, और इंशाल्लाह ताला 2023 के जनरल इलेक्शन भी आप देखेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। 1970 में पीपल्स पार्टी कराची शहर की सबसे बड़ी पार्टी थी। सबसे ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी ने 1970 के इलेक्शन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लीडरशिप मिली थी, और इंशाल्लाह 2023 में सबसे ज्यादा सीटें कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी लेगी। तो ये सियासी बातें मेरे से ना करो। वोट का हक हर एक को है, लेकिन दहशत गर्दी का हक किसी को नहीं है।
وہ ویڈیو بیان بھی جاری کر رہے ہیں, وہ گھر سے بیٹھ کے ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, وہ سارے کام کر رہے ہیں, لیکن اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری ہوا اس میں لگتا ہے میئر ابھی بھی 1.5-2 مہینے دور ہے. اس کے بارے میں کیا؟ یہ دونوں چیزیں عمران خان کے بارے میں کہا کہ عمران خان کی میرج کیا پھر عمران خان آئے نا کراچی. میں تو کہہ رہا ہوں آئے نا کراچی بھائی. اور میں نے تو سب کو کہا, میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ چھپ کے بیٹھ گئے آؤ نا اسمبلی, کوئی نہیں آ رہا یار, میں تکتا رہے ہوں کرسی خالی کرسی ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, جو بھی ملوث ہے جس نے ویڈیو بیان دیا ہے آپ نے دیکھی ہوگی, وہ ساری اب تو ڈاکومنٹڈ ہے. چھپ کے بیٹھے اور کوئی ٹویٹ نہیں کر رہے. ٹویٹ یہ فون کسی اور کے حوالے کر دیے اپنے, ان کو بھی اب تک بھی پہنچے ہیں اور ہمارے تک پہنچیں گے. تو کوئی نہ سمجھے کہ بچ کے نکلے گا جس نے یہ دہشت گردی کی ہے شہر کے اندر, اس ملک کے اندر, اس صوبے کے اندر, کوئی نہیں بچے گا. سیکنڈلی میئر کے جو اسکیڈول دیا ہے, انہوں نے شیڈیول دیا ہے, ہم نے بہت شدید ترین اعتراض کیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ. اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, اپنی 5 سالہ منصوبہ جو بنا دیا ہے. شاید ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لاز کے بارے میں. میری آج بات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر سے, میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یہ آپ ہمارے ایک وفد سے, میں کل ہمارے لا ایڈوائزر اور ہمارے لوکل گورنمنٹ منسٹر سے میں نے کہا ان کو ٹائم دیں, وہ آپ سے ملے. آپ یہ شیڈیول جو ہے نا بڑا آسان ہے, اتنا کوئی مصیبت کی بات نہیں ہے. جب چیف منسٹر کا الیکشن ایک دن میں ہوتا ہے, اسپیکر اسمبلی کا الیکشن ایک دن میں ہوتا ہے, تو یہ میئر کے لیے آپ نے 5 سالہ منصوبہ کیوں بنایا ہے؟ تو میرا خیال ہے ان کو شاید سمجھ آ گئی ہے یہ بات. اور انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ منڈے کو میرے دفتر میں ملے گا, منڈے بہت دیر ہے. انہوں نے کہا میں کل لاہور ہوں, میں نے لاہور میں ٹائم دے دیں. کل 12:30 چیف الیکشن کمشنر نے ٹائم دیا ہے تاکہ جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق شیڈیول کو پراپر دیا جا سکے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرپرسنز, ٹاؤن کمیٹیز, میونسپل کمیٹیز کی چیئرپرسنز اور میٹروپولیٹنز کے میئرز کی الیکشن بہت جلد ہو جائے گی. میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا اس لیے وہ الیکشن کمیشن, میں کبھی غلط کام نہیں کرتا ہوں. میں کئی لوگ کہتے ہیں الیکشن کب ہوں گے, میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن سے پوچھو, مطلب سپریم کورٹ سے نہیں پوچھو, ان کا کام نہیں ہے. وہ جو پنجاب کے الیکشن نہیں ہو رہے تھے, الیکشن کمیشن کہے گی ہوگا. اب بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہم جا رہے ہیں, انہوں نے جو شیڈیول دیا ہے اس کے اندر بہت خامخواہ بہت لمبے ٹائم دیا ہے. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, اگر وہ شیڈیول دیکھیں تو ریزرو سیٹس کی ڈٹرمنیشن 4 جون کو پوری ہوتی ہے, رائٹ, اور کہتے ہیں اوتھ لیں گے وہ 10 جون کو. یار 6 دن کیا کریں گے وہ, نہیں وہ 14 یونین کاؤنسل ہے. 4 جون کو اگر آپ ڈٹرمن کر لیں گے کہ مراد علی شاہ جو ریزرو سیٹ پہ الیکٹ ہو گئے تو 6 دن کیوں رکو یار, آپ 5 جون کو کرا لیں. یہ ان سے مطالبات ہے, 5 کو کرا لیں, بٹ ایٹ دی موسٹ لیں ان کو ٹائم 6 جون کو کرا لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر چیف منسٹر کا اسپیکر کا الیکشن 1 دن یا 2 دن میں ہو سکتا ہے تو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین کا, ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین کا اور میٹروپولیٹن کے میئر کا بھی 1 دن یا 2 دن میں ہو سکتا ہے. ہمارے قانون میں نہیں لکھا گیا کہ نہیں ہو سکتا, نہ آئین میں لکھا گیا ہے کہ جی چیف منسٹر کا 1 دن یا 2 دن میں الیکشن ہے. پروسیجر ہے ہمیشہ ہوا ہے, اسی کو فالو کریں, ہو سکتا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ہو جائیں گے الیکشن. تو یار یہ میں شدید صاحب اس کو کہہ رہے ہیں یہ مجھے آواز جی منور دیکھیے دونوں
سوال آپ نے پہلی بات 2017 اور 2023 میں بڑا فرق تھا، اور میں یہ کہوں گا کہ ہماری کوششیں تھی جس کی وجہ سے وہ ڈیٹا کم از کم ملنا تو شروع ہوا، چاہے نمبر سے ملے، ہم تو اور ڈیٹیل چاہ رہے تھے، جو ڈیٹیل ہم چاہتے ہیں نہیں ملی، اسی لیے وہ اعتراضات ہیں، اسی وجہ سے ہم زیادہ کلیئر ہیں۔ 2017 میں اس وقت میں چیف منسٹر تھا، وہ تو ایک دن انہوں نے اناؤنس کیا کہ اس کی پاپولیشن، اور میں کاؤنٹر نہیں کر سک رہا تھا اس کا، اب تو میرے پاس ڈیٹا ہے، اس لیے کاؤنٹر زیادہ بہتر کر سک رہا ہوں۔ اور جو سسٹم بھی چینج ہوئی، پہلے میں ان سے کہا تھا 2017 میں جو انہوں نے نہیں مانی تھی بات، کہ جو پرچہ آپ وہ مردم شماری کا فارم تھا، پتہ نہیں نمبر اب مجھے بھول گئے، وہ فل کرتے ہیں، اس کی ایک کاربن کاپی خاندان کے سربراہ کو بھی دیں تاکہ اس کے پاس ریکارڈ رہے، یہ بیسک کا تھا۔ اور اس کی وجہ سے اس دفعہ میں نے کہا کہ SMS کر دیں، اور آسان ہے یہ چیز، تو بات نہیں مانے گی۔ تو اعتراضات فرق قسم کے ہیں، تو مقصد وہی ہے کہ بیسٹ وے فول تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس سے بیسٹ وے کہ سب کو سیٹسفائی کریں کہ ہر ایک بندے کو گرا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال کہ ہم کیا کریں گے، میں بتا رہا ہوں ہم کیا کریں گے فردر آن۔ میں یہ ساری چیزیں جہاں تک حکومت سندھ کا تعلق ہے وہ لے جائے گی، میں لے جاؤں گا کابینہ میں، کابینہ سے میں اپنا ویو لوں گا کہ ہم نے اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے۔ حکومت سندھ انتخابات میں حصہ نہیں لیتی، پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں حصہ لیتی ہے، وہ پارٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا، پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ان سینسس کو کس طریقے سے وہ اس کو ڈیل کرے۔ I will not be in a position to answer that question۔ الیکشن کمیشن کو دہشت گردی کی، مجھے نہیں پتا پنجاب کی حکومت نے الیکشن کمیشن کو پیش کیا، مجھے نہیں پتا اس کا مقصد کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کو نہیں پیش کرنے ہیں، ہم نے اینٹی ٹیرر کورٹ کو پیش کرنے سزا دلا دیا بھائی۔ I don't know کانٹیکسٹ مجھے نہیں پتا کہ پنجاب حکومت نے کس کانٹیکسٹ میں الیکشن کمیشن کو شوائد، وہ پنجاب حکومت کا میں نے بڑا کلیئرلی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ کسی جماعت کو قلعدم قرار دینے کے لیے ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہم چاہے کہ اس جماعت میں اسلحہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی کہتی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اپنے ملیٹنٹ ونگ کو ختم کرنا پڑے گا، یہ بہت کلیئر ہے۔ اور متحدہ قومی موومنٹ نے ان کی تجویز کو بالآخر 22 اگست 2016 کے بعد مانا، اور ہم بھی ابھی بلاول صاحب نے بھی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ چاہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے یا ایک سیاسی جماعت ہے، تو ان کے اندر جو دہشت گردی کے ایلیمنٹ سے وہ ہٹانا پڑے گا۔ میں نے اس دن اسمبلی میں آپ کو یاد ہوگا کہ قرارداد جو پیش کی تھی اس میں متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ جی آپ عمران خان کو غدار قرار دینا بھی اس میں شامل کریں۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ آپ واپس لیں، انہوں نے کہا جی ایسا اس اسمبلی میں الطاف حسین کو کہا تھا، میں نے کہا الطاف حسین کو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمنٹری لیڈر نے یہ قرارداد پیش کی تھی کہ الطاف حسین کو غدار قرار دیں، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ آ جائے واپس اور یہ کہیں گے، تو اس وقت ہم سوچیں گے کہ اس کو سپورٹ کرنے کے اگر پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی خود آ کے کہے کہ جی عمران خان کو غدار قرار دیں تو ہم پھر سوچیں گے اس کے بارے میں۔ لیکن میں ان کو موقع دینا، ہم چیئرمین نے بڑا کلیئر سے بات کی، دونوں سوالوں کے جوابات ہیں کہ دہشت گردوں کو الیکشن کمیشن کا راستہ نہیں دکھانا ہے، دہشت گردوں کو جیل کا راستہ دکھانا ہے۔ اچھا شاہ سر میری گزارش یہ ہے شاہ صاحب ایسے نہیں ہوتا، مجھے ان کے حوالے کر کے شاہ صاحب میری گزارش یہ ہے، شاہ صاحب جی صحیح گزارش یہ ہے کہ احسن اقبال نے ایک تجویز دی ہے کہ جو NFC کا ایوارڈ میں جو وسائل کی تقسیم ہے وہ آبادی کی بنیاد پہ نہ کی جائے، یہ تاکہ ہر صوبہ اپنی آبادی زیادہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ اس تجویز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ احسن اقبال خود اب اس سے وجہ ہو رہا ہے کہ NFC میں جو وسائل کی تقسیم ہے وہ نہ کی جائے؟ یار دیکھو یہ تو آئین میں لکھا ہے نا، جو طریقہ کار ہے وہ NFC کا کام ہے، احسن اقبال صاحب کا کام نہیں ہے کس طریقے سے ہونا ہے۔
میں احسن اقبال صاحب کا جو کام ہے نا، میں بہت ہی احترام کے ساتھ وہ کام ہے ان کو جو دیا گیا کہ اس ملک کی آبادی کو صحیح طریقے سے گنے. اب صحیح طریقے سے گنے سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. کیوں کسی کو زیادہ گننے دیتے ہو اور کسی کو کم گننے دیتے ہو؟ سب کو صحیح گنو. آپ کو اعتراض ہوگا اگر آپ کو صحیح گنا جائے؟ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. مطلب اور اس میں اس چیز کو اور پیچیدہ کیوں بنانا چاہتے ہو یار؟ کام ہے صحیح گنو، طریقے موجود ہیں. میں طریقہ بتا چکا ہوں، میرے حساب سے جو صحیح ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں. کسی کو اعتراض، میں نے کہا ہے نا، میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب کو گنو، گننے کے بعد نادرا کو ڈیوٹی دو کہ 3 مہینے 6 مہینے جتنا ٹائم لگے سب کے شناختی کارڈ بنائیں اور سب مائنرز کو رجسٹر کریں. جب یہ ہو جائے گا نمبر صحیح آ جائے گا.